اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حیدر کرار، شیر خدا، امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب المرجب عام الفیل کے 30 سال بعد اور اعلان نبوت سے 10 سال قبل شہر مکہ کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو خانہ کعبہ میں طواف کر رہی تھی۔ اسی دوران انہیں محسوس ہوا کہ ان کے فرزند کی پیدائش کی گھڑی آ پہنچی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبہ کے پاس پہنچی اور بارگاہ الہی میں مناجات اور راز و نیاز میں مصروف ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یوں عرض کرنے لگی کہ اے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اور کتب پر ایمان رکھتی ہوں، اور اسی گھر کی تعمیر کے متولی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اے پروردگار، اسی ذات کے صدقے جس نے یہ گھر تعمیر کیا اور اس نومولود کے صدقے جو اس وقت میرے پاس امانت ہے، اس کی ولادت کو آسان فرما۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا ختم ہوئی تو اچانک دیوار کعبہ میں شگاف پڑ گیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اسی شگاف کے راستے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں اور یوں حاضرین و زائرین کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، جبکہ دیوار کعبہ پہلے کی طرح باہم پیوست ہو گئی۔ مسجد حرام میں موجود لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کا تالا کھولنے کی لاکھ کوششیں کی، مگر دروازہ نہ کھلا اور بالآخر جان گئے کہ اس واقعے میں کوئی اہم راز ہے اور اس ماجرے کا تعلق مشیت الہی سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی تھیں، تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ شاید بچہ بے نور ہے، مگر جب تیسرے روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور جمال رسالت پر پہلی نظر ڈالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو گلے لگایا اور یہ کہا کہ اے علی، جب تم میرے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی علیہ السلام کے منہ میں دیا اور آپ علیہ السلام سیراب ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی تجویز فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب لقب حیدر کرار اور شیر خدا تھا۔ آپ کا لقب حیدر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا تھا، جس کا مطلب ہے شیر۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی علیہ السلام کا لقب کرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا۔ کرار کے معنی ہے بار بار حملہ کرنے والا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام دشمن پر بار بار حملہ کرتے تھے اور قوت و شجاعت کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ یعنی شیر خدا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یمن میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا جس کا نام مشرم بن وعید تھا۔ یہ شخص اپنی عبادت و ریاضت کی بدولت یمن میں مشہور تھا اور اس کی عمر 190 سال کے قریب تھی۔ یہ شخص اکثر دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، اپنے حرم سے کسی نیک شخص کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ مشرم بن وعید کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے۔ حضرت ابو طالب کی ملاقات اس شخص سے ہوئی اور وہ آپ کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آیا۔ اس نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے جب حضرت ابو طالب کی بات سنی تو آپ کے ہاتھ چوم لیے اور کہنے لگا اللہ رب العزت نے آج میری دعا قبول فرما لی اور مجھے اپنے حرم کے خادم سے ملا دیا۔ پھر اس نے آپ کا نام دریافت کیا تو آپ نے کہا میرا نام ابو طالب ہے اور میرے والد ماجد عبد المطلب ہیں۔ مشرم بن وعید نے جب عبد المطلب کا نام سنا تو کہنے لگا میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی ہوگا۔ جو نبی ہوگا ان کے باپ کا نام جناب عبداللہ ہوگا اور جو ولی ہوگا ان کے باپ کا نام جناب ابو طالب ہوگا، اور جب وہ نبی 30 سال کے ہوں گے تو اس وقت یہ ولی پیدا ہوگا۔ پھر اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے اور اس وقت ان کی عمر 29 سال ہے۔ مشرم بن وعید نے کہا جب
جب آپ واپس لوٹے تو انہیں میرا سلام کہیں اور انہیں کہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہو جائے گی۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں جس سے میری بات کی سچائی آپ کو معلوم ہو جائے؟ حضرت ابو طالب نے ایک خشک درخت کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے تیرے نبی اور ولی کی صفات بیان کی ہیں، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما دے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور جناب ابو طالب نے اسی درخت سے انار کھا لیے۔